الحمدللہ ہم آج 29 پارے مکمل ہو گئی اور 30ویں پارے کے اندر ہم نے 3 سورتیں تقریباً پڑھ کے 4 سورتیں تقریباً پڑھ لی. اللہ تعالیٰ قبول کرے. سورت نوح سے ہم نے آغاز کیا تھا. نوح علیہ السلام کا واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر اور اس میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا تھا. 950 سال یہ اس کا عمر نہیں ہے. عمر تو بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ ہر نبی کو 40 سال کی عمر پورا ہونے کے بعد نبوت ملتی ہے. تو 950 سال اس نے صرف دعوت کا کام کیا. اتنی لمبی زندگی. اور فرماتے ہیں کہ میں ہر گھر میں گیا، ہر آدمی کے پاس گیا، صبح گیا، شام کیا، لیکن بالکل پیغمبر تو مایوس نہیں ہوتے. لیکن اس قوم کے ساتھ سب ایک آدمی 950 سال کام کرے اور کوئی بات نہیں مانتے تو ابھی کیا کریں. نوح علیہ السلام نے بالآخر بد دعائی کی، یا اللہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس میں جو پیدا ہو جاتے ہیں وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرٌ كَفَّارٌ، پیدا کوئی جو پیدا ہو جائے تو کافر فاجر پیدا ہوتے. اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ رب لا تذر الارض بالکافرین دیارا، اللہ ان میں سے کوئی گھر نہ چھوڑ. نبی کی بد دعائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول فرماتے. تو اللہ نے اس کو پر وہ جو طوفان بھیج دیا اور پانی اور یہ سب اللہ نے پورے قوم کو تباہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو ہے نہ سمجھو کہ آپ پیغمبر کی بات نہ مانو، آپ کے ساتھ کوئی رحم کروں کا معاملہ ہوگا. دنیا میں بھی عذاب کا مختلف شکل ہے، لیکن وہ عذاب جو ان قوموں کے اوپر اللہ نے بھیج دیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ نہیں بھیجے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ درد دل کے ساتھ کہا کہ اللہ میری امت کو دنیا میں ذلیل نہ کرو، دنیا میں نشہ نہ. اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کو برکت ہے کہ آج ہم اللہ ہمیں یہ جو گناہ کے باوجود اللہ ہمیں حلم سے ہمارے ساتھ کام لیتے، صبر سے کام لیتے. اور اس میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ تم استغفار کرو تو اللہ غفار ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز. اور یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حسن بصری مشہور تابعی ہے، تقریباً 70 صحابہ کے شاگرد عالم. ایک آدمی اس نے کہا کہ بہت زیادہ خشک ہے، قحطی ہے، بارش کے لیے. تو حسن بصری نے کہا استغفار کرو. پھر ایک آدمی اور نے کہا بہت معاشی تنگی ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ. حسن بصری نے کہا استغفار کرو. پھر ایک آدمی اس نے کہا بچے لیے. تو حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو. پھر وہ آدمی بیٹھے سے کہا کہ آپ ہر بیماری کے لیے اور کے لیے استغفار بتاتے ہیں. اس نے سورۃ نوح کی آیت پڑھی کہ اللہ یہی فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. اللہ آسمان سے موسلادھار بارش بھیجیں گے. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال اموال میں آپ کو برکت دیں گے. اور ایسے کو یعنی پوری تفصیل گزر ذکر کیا. تو سلم حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا. پھر آگے سورۃ جنات میں تذکرہ کہ جنات کے بارے میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی. اور وحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کچھ لوگوں نے قرآن سن لیا اور ان نے ایمان لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ دیکھو اگر آپ کے یہ طائف والوں نے آپ کو پر مان لیا، مکی والوں نے کوئی مسئلہ نہیں، جنات آپ کی بات مان رہے ہیں. تو جنات نے آپ کی بات مانی اور جنات یہی بات کی کہ دیکھو یہ انسان کیوں ڈرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہا کہ انسان میں سے انسان ہے کہ جنات سے پناہ مانگتے. یعنی کہ جنات خود انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ پرانے زمانے میں لوگ کسی قبرستان سے گزر دیتے تو ان کو یہ شکایت ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہے. تم یہ کہو کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں اس وادی کی جو سردار ہے اس کی پناہ میں نہ چاہتا ہوں. جنات ہنستے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، تم ہم سے ڈرتے ہو، ہم تو آپ سے ڈرتے ہیں. تو جنات کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں یہ اور یہ جنات ہمارے ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ بھی مکلف ہے جس انسان مکلف ہے. رب المشرقین اور یعنی ثقلین جو بڑے جماعت ہے
ایک انسانوں کی جماعت ہے، ایک جنات، وہ بھی مکلف ہے اس میں جس طرح انسانوں میں کافر ہے، مسلمان ہے، اچھے برے ہے، اس طرح ان میں بھی موجود ہے۔ تو باہر اور مخلوق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم تسلی دی ہے۔ سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر دونوں وہ صورتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو کر گئی وحی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی جو روایت ہے کہ زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، میرے اوپر رضائی اڑائے، اور وہ اسی کو ذکر کیا ایھا المزمل، ایک کمبل اڑنے والے، اور مل رہی ہے علاقہ جو رات کو اٹھے اور معمولی حصہ سو، زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اسی کی نبوت کی جو باری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی ضرورت تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف رجوع کرو، کوئی بھی انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، خاص کر رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سوئے ہو اور تم اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہو، اللہ اکبر، اس کی جو اجر ہے، جو فضیلت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو سب ختم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے داعی کی صفات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، فرمائے کپڑے پاک رکھو۔ ایک داعی کی ظاہر بھی کپڑے پاک، داعی وہ لوگ کو دعوت دیتے اور گندہ میرے کچھرے کپڑے ہو، نہیں، یہ بھی نہیں ہوتے، لیکن اس سے مراد اس کی کردار بھی ہے۔ صرف کپڑے ایک بہترین قسم کے آدمی نے کپڑے پہنے، لیکن اس کی کردار جو ہے وہ صحیح ہو، لوگ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولتے، لوگ کو معلوم ہے کہ خیانت کرتے، لوگ کو معلوم ہے کہ دھوکہ کرتے، ایسے داعی کی دعوت کا اثر کی رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ تمام داعیان اسلام کو یہ فرمائے کہ تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو، یہ خوبیاں پیدا کرو، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر کیا، نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس امارہ بالسوء کہ جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرے، وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، انسان کو خرابی کی طرف یہ کام کرو، یہ کام کرو، کہ عمر بہت ہے جی، پھر توبہ کرو گے، کرو یہ کام، اور گندگیوں کے اوپر، خرابیوں کے اوپر، چوری کے اوپر، ڈاکوں کے اوپر انسان کو آمادہ کرتے ہیں۔ دوسری نفس لوامہ، ملامت کرتے، نہیں نہ کرو بھائی، یہ کام نہ کرو۔ تو اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، تم مسلمان ہیں، تم مومن ہیں، اپنے خاندان کو دیکھو، یہ کام کیوں کرتے، نہیں کرتے ہو، وہ ملامت کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، کہ وہ مطمئن ہو جاتے، تم نے نہیں کام کیا، بہت اچھے کیے، تب کی دیتے آپ کو کہ آپ نے حرام نہیں لیا، بہت اچھے کیے۔ آپ کے سامنے ایک آدمی بڑا کیس کھولے اور 9 کروڑ 10 کروڑ روپیہ کے ساتھ رکھ کے یہ کام کرو، تو کہتے نہیں بھائی میں رشوت نہیں لوں گا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کہ لوگ ایسے لوگ موجود ہیں آج کل کے زمانے میں۔ اس نے ایسی مثالیں پیش کیا کہ برکس ڈالر کے سامنے رکھ دیا، ہوتے کہ نہیں بھائی میرے زمین پہ تم پیسوں پہ خریدنا چاہتے، مجھے تم کیا، میں انسان ہوں تو میں کیا ہوں، تو مجھے خریدنا چاہتے۔ تو ایسے یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ نے اس نفس کے بارے میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آپ رب کی طرف واپس پلٹو جب موت آ جاتے، اور فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے، جو جنتی وادخلوا جنتی، میرے بدن سے جنت میں جاؤ، مسیح کرو۔ یہ نفس مطمئنہ اللہ کس کو نصیب کرے کہ آدمی کو اطمینان دیتے ہیں کہ نہ کرو جی بس، کوئی جو آپ کی غربت ہے، شکر الحمدللہ بہت اچھا ہے، کوئی مسجد کی زندگی ہے، آپ کی مسائل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا جب انسان مر جاتے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پلٹی کے ساتھ سے ملاتے اور لوگ آتے اس کو باندھتے، اس وقت کہتے ہیں کہ وکیل من را، کوئی دم کرنے والا ہے، من را کوئی ہے، اور پھر جو اسی حالت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، ایک عجیب کیفیت ذکر کی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ جو آدمی فاسق فاجر آدمی ہے، فرماتے ہیں فرشتے کی اس نے کبھی کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، فلا صدقہ، کوئی سچ بات نہیں کی، ولا صلی، میں کوئی نماز ادا کی، ولکن کذب وتولی، اور پھر جو ہے آگے اس کے لیے وہ منظر ذکر کیا، اس کے لیے کیا منظر ہے، خطرناک جیسے کوئی مناظر ہوتی ہے،
اور جب انسان کے آنکھ کے بند ہو جاتے اس وقت اس کے ساتھ دیکھے اگر نیک آدمی ہے تو جنت اس کے سامنے آ جاتے، پورا ایک منظر یہ اپنے لیے۔ اس لیے دیکھو آج جب کسی میت کو لے کے جاتے ہیں نا قبر کی طرف، وہ کیسے گویا کہ اس کو دبا اس کو دکت دے کے لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ خیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو خیر ہے تو جلدی میں اس کو خبریں پہنچاؤ کہ دنیا تو مصیبتوں کی جگہ ایک بہترین جگہ پہ پہنچے۔ اگر وہ شر ہے تو فشر تضعونه بقابل، ایک شر اپنے گدے سے اتارو، فرشتے اس کو دھکے دیتے ہو اپنی جگہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ قبر کی پہ وہ تحریر ہمیں نصیب فرمائے کہ چاروں طرف ادھر بھی آپ کی مٹی، ادھر بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، چاروں طرف، اور آپ ایک جگہ کے اندر ہے، ادھر آپ کے نیک عمل ہوتے ہیں، قبر آپ کی تحت نگاہ کشاد ہے، قبر کے اندر جنت کی نعمت ہے، مزے ہی مزے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بدعمل آدمی تو قبر کے اندر جہنم کی وہ دھواں، جہنم کی آگ، اور وہ سانپ اور بچھو اور وہ فرشتوں کی گوشت ایک بار جب مارتے ہیں تو اس کو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے۔ اور سخت قسم کی مناظر ہے ہمارے مسلمان ایک انسان کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی تحریک میں توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا کہ میں دنیا ہے مزے کرو، سب کچھ دنیا نہیں، یہ جنت کی زندگی ہے، اس میں اگر آپ کسی بہت مشکل سے مشکل میں بھی آپ سے گزر گیا اصل زندگی تو وہی آخرت کی زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو فروغ نہیں آئے کہ کوئی غیر مند کوئی ذکر بھی نہیں کرتے اس کا، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ عبداللہ کی طرح ابراہیم کی طرح، اور آگے دنیا میں نام اس کا یہ رکھ دیا گیا، اور آہستہ آہستہ بچہ تھا، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ میں ہوں بس میں، اپنے وہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں تم تو شے وہی پانی کے نطفت ہے، اس سے اللہ نے کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے جنت کے نہروں کا ذکر کیا، جنت کے نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر آگے سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مناظر کا ذکر کیا، فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی یا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آخرت کی دل کو چپڑا ہے، اور فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین جنتوں میں رہیں گے، مزوں میں رہیں گے، اور اللہ فرمائے کہ کلوا واشربوا ہنیئا، فرمائے کہ کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا کھاؤ پیو ہنیئا مزے کے ساتھ، کیوں جی بما کنتم تعملون، کہ آپ نے عمل کیا، آپ نے آپ کو تقایا تھا دنیا میں، صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی کا بہت سے رب تقریب کا کوئی رات تہجد لے یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ انسان صحیح وقت بھی پڑھے، انسان حلال و حرام کی تمیز کرے، انسان اچھائی و برائی میں تمیز کرے، اپنے حق کے اوپر قناعت کرے، کسی اور کے حق کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، یہ بھی انسان کی بہت بڑا نجات کا ایک ذریعہ، خیر کا ذریعہ، یہ بھی جنتوں کا ذریعہ۔ پھر اگر عما یتساءلون، سورۃ نبأ خبر کو بولتے قیامت کی خبر، عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، پھر اللہ نے ادھر مختلف دن اور رات کا ذکر کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ جنتوں کا ذکر کیا، متقین کی جنت ہے، والنازعات، سورۃ النازعات ہے، اللہ نے ادھر والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ نے اس فرشتوں کا ذکر کیا جو اس ایک آدمی کی روح نکالتا سختی کے ساتھ نکالتا، والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو روح نکالتے نرمی کے ساتھ، مسلمان اور مومن کی روح آسانی کے ساتھ، اس ہے جس طرح کسی آٹے کے اندر کوئی بال ہو اور آدمی سے کھینچے آرام سے نکل آتے، لیکن کافر کی روح، فاسق و فاجر آدمی کی روح اس پر ایسے نکالتے جیسے کوئی جو ہے کوئی چیز ہو اور اندر پھنسا ہو، ایسے کوئی اس کو کھینچتا ہو تو پوری اس ایریا کو چیرتے ساتھ، اس طرح سختی کے ساتھ روح نکالتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، پھر اس کے اخیر میں اللہ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے اس کے جنت کی نعمت ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے جہنم کا تذکر کیا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آخر میں سورۃ عبسہ اخیر میں ہم نے پڑھ لیا، عبسہ و تولی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر،
اور صحابہ کرام کے ایک مقام مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بیٹھے تھے, مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے تھے اور مختلف قسم کے سوالات کو پوچھ رہے تھے. اس دوران حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, نابینا صحابی تھے. وہ آئے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے, کوئی آیا نہ, وہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بڑے سردار موجود تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بات کی کہ سے ہمارے ساتھی ہے اور یہ مشرکین جو ہے اگر اس کو یہ اسلام لائے تو یہ اسلام کی تقویت مل جاتی ہے, بڑی بات ہو. تو عبداللہ بن مکتوم کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی. اللہ نے پوری صورت نازل کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ نابینات پہ آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ, فرمایا کہ آپ کو کیا پتہ شاید کہ وہ اپنے آپ صفائی چاہتا ہوں, تزکیہ چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اس کی طرف توجہ کرتے اس کو چھوڑو. وہ یہ فرمایا کہ ہر جگہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں میں مالی لحاظ سے کمزور, کسی اور لحاظ سے کمزور, گھروں میں, خاندانوں میں, تحریکوں میں, جماعتوں میں, اس کو اپنانا چاہیے. اور آپ کے پاس آئے یا نہیں اس کی غم نہ کرو, اس کی فکر نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم تنبیہ کی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو اور جو یہ مشرکین ہے بات مانتے یا نہیں مانتے اس کی طرف پیچھے نہ جاؤ. اور پھر اس کے آخر میں اللہ نے قیامت کا وہ منظر ذکر کیا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, وہ سخت منظر ہے. فرمایا کہ قیامت کا چیخنے والا جو دن ہے جس میں جو چیخنے اس میں ایک چیخ ہوگی. ہاں تو ادھر کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, ایک آدمی اپنی بھائی سے بھاگیں گے, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں سے, اپنے والد سے, وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, اپنی بیوی سے, اور پورے گھر کی جو محترم لوگ ہیں جس کی دنیا میں لوگ لڑتے ادھر بھاگیں گے. اس کے لیے کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر آدمی کو اپنے عمل نے بے پرواہ کیا ہوگا. قیامت کا بہت سخت دن, ہر آدمی کے لیے میں بن جاؤ. اس کے والدہ کے حال میں, والد کے حال میں, بھائی کے حال میں, اس کی بیوی کے حال میں, اس کے دوست کے حال میں, اس کا نہیں پوچھیں گے, وہ خود بھاگیں گے. فرمائیں گے لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ, کچھ چہرے سفید چمک رہے ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, وہ ہنس رہے ہوں گے, بشارت دینے والے, بشارت قبول کرنے والے. ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور بعض چہروں کو گرم چڑھا ہوگا کالے رنگ سے, اس لیے کہ وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے, اپنے عمل کو دیکھ کے, اپنے عمل نامے کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ خفگان کسی کو کی چہرے کے اوپر ایک کور چڑھا ہو, بہت مصیبت اور تکلیف میں ہوں گے. تو اس کا اللہ نے اس صورت کے آخر میں اللہ نے خصوصی ذکر کیا. اللہ کی طرف سب کو آخرت کی تحریک اللہ میں توفیق عطا فرمائے تاکہ جو ایک مستقل زندگی ہے, ابدی زندگی ہے, اس میں ہمیں اللہ کی طرف جنت میں داخل کرے, انبیاء اور شہداء اور صدیقین کی معیت نصیب کرے. تو دنیا کیا ہے؟ یہ تو جنت کی زندگی ہے. شیطان نے میں سرسبز و شاداب دکھایا, اور بلکہ ان لوگوں کی زیادہ سکون کی زندگی ہے جن کے پاس مال کم ہے, جن کے پاس زیادہ باغدور نہیں ہے, بس قناعت کی دولت جن کے پاس ہے وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. اور جو صبح اور شام اصل کی اور کوئی غم نہیں ہے دنیا کی نہیں, وہ زیادہ جو ہے پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا کا ہمیں اللہ تعالیٰ حالات دیتے اللہ ہمیں دے, لیکن اصل ہمارے توجہ برکت سوچ و فکر کی وہ آخرت ہونا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.